جنوبی پنجاب کے کئی علاقے سیلاب کی لپیٹ میں، ملتان کی ایک اور بڑی آبادی سیلاب کی زد میں آ گئی۔ تحصیل شجاع آباد کی 5 بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ مقامی افراد کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ موضع دھوندو کے مقام پر فلڈ بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سیلابی ریلا ان بستیوں میں آ گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ فلڈ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ دریائے چناب کے سپر بند میں 300 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پر کرنے کی کوشش میں مصروف 3 مزدور ریلے میں بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ ادھر بدھ کی رات جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے جاں بحق 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈوبنے والی کشتی میں 28 افراد سوار تھے، 19 کو بچا لیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں کشتی الٹنے سے 2 نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے۔ سیلاب کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں میں تباہی کے مناظر، بیشتر علاقوں میں صورتحال سنگین، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بہاولپور کے دیہی علاقے بھی سیلاب کی زد میں آ گئے۔ 4 تحصیلوں کے 100 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ لودھرا میں 2 حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل۔ ڈرون کی مدد سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ قصور، اوکاڑا، پاکپتن، بورے والا اور وہاڑی میں بھی تباہی۔ چنیور کی تحصیل بھوانا بھی شدید متاثر۔ موضع سماحل میں غریب کی بچیوں کے جہیز کا سامان پانی کی نذر ہوا۔ پنجاب میں حالیہ سیلاب کے باعث 4500 دیہات متاثر ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 97 افراد جاں بحق ہو چکے۔ حکومت کا سیلاب زدہ علاقوں سے بجلی کے بل نہ لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ 1 ماہ کے لیے استثناء پر بات چیت کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ IMF سے بات چیت کر کے سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف دیا جائے۔ شہر ہوں یا دیہات، یہ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ اس سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی کسانوں کے بجلی بل معاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی کہا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیلاب زدگان کے لیے عالمی برادری سے امداد نہ مانگنے پر حیران۔ کہتے ہیں کہ حکومت دنیا سے امداد کیوں نہیں مانگ رہی، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے وعدہ وفا نہ کرنے کا شکوہ۔ متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف اعلان نہ ہونے پر بھی اظہار افسوس۔ ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں 2022 کے سیلاب میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پاکستان نے 2010 کے سیلاب اور 2005 کے زلزلے میں بھی دنیا سے امداد کی اپیل کی تھی۔ حکومت فوری عالمی امداد کے لیے طریقہ کار اپنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سیلاب زدہ علاقوں کے طوفانی دورے۔ جمعے کو رحیم یار خان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں گئیں۔ گل محمد گنگاہ سکول میں قائم فلڈ کیمپ میں سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی، دلاسا دیا۔ ورثاء میں امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کیے۔ منشن بند پر بوٹس اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں سے بھی ملی۔ سیلاب متاثرہ خواتین کی کشتی سے اترنے میں مدد کی۔ ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی بھی پلایا۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر فلڈ ریلیف کیمپ اور ہیلی پیڈ کے گرد ہزاروں کا مجمع امٹ آیا۔ مریم نواز شریف کی آمد پر پرجوش نعرے، خوشی کا اظہار۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا جو بھی نقصان ہوا ہے پورا کریں گے۔ جن کا گھر گر گیا ہے ان کو گھر بنا کر دیں گے۔ جن کے جانور بہہ گئے ان کا بھی ازالہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو اور PDM میں ٹیموں کو شاباش دی۔ جلال پور پیروالا میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے آپریشن کی خود نگرانی کی۔ بند کی تعمیر کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ نوشہر و فیروز کے علاقے کمال ڈیرو کے قریب دریائے سندھ کے پانی میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ حادثے میں 5 افراد ڈوب گئے۔ امدادی ٹیموں نے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ لاڑکانہ سہون بچاؤ بند سے ملحقہ کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال۔ کچے کے مزید دیہات زیر آب آ گئے۔ کشمور میں کچے کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ دادو میں کچے کے مکینوں کا علاقہ چھوڑنے سے انکار۔ پنجاب کے مختلف ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ معمول پر۔ پانی سندھ کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 6,79,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ گڈو کے مقام پر پانی کی آمد 5,12,000 کیوسک
اور اخراج 4,80,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,51,000 اور اخراج 4,98,000 کیوسک ہے۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے بجلی کے بل معاف کرنے اور BISP کے تحت امداد کی فراہمی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں جمع کرا دیں۔ قراردادیں پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان اور شازیہ مری کی جانب سے جمع کرائی گئیں۔ سیلاب سے اب تک 1,000 سے زائد افراد جاں بحق، 58 لاکھ متاثر اور 40 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں۔ 13 لاکھ ایکڑ زرعی زمین مشرقی دریاؤں کی نصر ہو چکی۔ ماحولیاتی انصاف کے اصولوں کے تحت پاکستان ریلیف بحالی اور تعمیر نو میں عالمی مدد کا حقدار ہے۔ قراردادوں کا مطلب سیلاب سے متعلق فلیش اپیل کا فیصلہ NDM میں کرے گی وزارت خارجہ، ہر فیصلے پر عمل کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، بھارت نے دریاؤں میں سیلاب سے متعلق سفارتی ذرائع سے کچھ معلومات دی ہیں جو تفصیلی نہیں تھیں۔ بھارت نے انڈس واٹر کمیشن کا طے شدہ چینل استعمال نہیں کیا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت کو پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا یقین دلا دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس 15 ستمبر کو دوحہ میں بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام مصروفیات چھوڑ کر عدالت میں پیش۔ بانی PTI کے وکیل غائب۔ شہباز شریف نے سیشن کورٹ لاہور سے کارروائی کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنے کی اپیل کر دی۔ موقف اپنایا، سیلاب کی تباہ کاریوں پر اجلاس کیے جا رہے ہیں۔ کل خصوصی دورے پر قطر گئے تھے لیکن اس کیس کے لیے فوری واپس آنا پڑا۔ اگر سماعت آگے نہیں بڑھ رہی تو کارروائی کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دینی چاہیے۔ وقت کا ضیاع کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے لیکن مخالف وکیل کی آمد میں تاخیر پر سماعت میں وقفہ کرنا پڑا۔ شہباز شریف نے پھر دہرایا کہ ان کا پاناما سے کوئی تعلق نہیں۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ پاک چین دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا مشن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینگڈو ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سن وی ڈانگ اور نائب گورنر سینچوان ہوانگ ریشیا نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی چینگڈو، شنگھائی اور شینجیانگ میں صوبائی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان چین تعلقات اور اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ CPEC اور مستقبل کے رابطہ کاری منصوبے زیر غور آئیں گے۔ دورے سے پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ صدر مملکت کا دورہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کی عزم کا عکاس ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان اسلم کے گھر آمد۔ شہید کے والدین سے ملاقات۔ میجر عدنان کی جرت اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید میجر عدنان کے والدین کا کہنا تھا کہ بیٹے پر فخر ہے، 10 بیٹے بھی ہوتے تو وطن پر قربان کر دیتے۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کے شہید بیٹے نے بہادری اور شجاعت کی نئی داستان رقم کی۔ آپ کا یہ حوصلہ اور عزم قوم کی طاقت ہے۔ طلال چودھری بولے کہ شہید میجر عدنان قوم کے ہیرو ہیں، عظیم قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ امریکی ترجیحات میں تبدیلی، جھکاؤ پاکستان کی جانب بڑھنے لگا۔ پاکستان کے مقابلے بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے چشم کشا رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کبھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا، کبھی امریکی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے دہشت گردی اور بھارت سے کشیدگی میں کمی کے پاکستانی اقدام کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں واشنگٹن کو کمزور کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، منصوبے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام کو سہولت ملے گی۔ 1 کلومیٹر کے فلائی اوور سے ایکسپریس وے اور دوسرے علاقوں کو جانے میں سہولت ہوگی۔ ٹی چوک منصوبے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی اور CDA کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ پاکستان 2027 میں SCO کی میزبانی کرے گا۔
حلیمہ خان کو پارٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، قیادت مضبوط ہاتھوں میں ہے، ایک سیاسی جماعت پر سختیاں بند کی جائیں، 3 سال سے ہم سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حافظ آباد کے نواحی گاؤں پھیروکی میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاست کو ایک طرف رکھ کر سیلاب متاثرین کے لیے ایک ہونا وقت کی ضرورت ہے، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومتی سطح پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے لیے بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر قدرتی آفات کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی کی بی ٹیم قرار دے دیا، شہر کی بربادی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی شراکت دار قرار، کہتے ہیں کراچی میں بارشوں سے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، انتظامی اداروں کی کارکردگی اچھی نہیں، موجودہ نظام کو نافذ کرنے میں پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے ساتھ دیا، بلدیاتی نظام کی بربادی میں یہ بھی ذمہ دار ہیں، وفاق بھی اس بربادی میں برابر کا شریک ہے۔ مرتضی وہاب 105 سڑکوں کے میئر ہیں، ان کی رٹ تو نشہ کرنے والے بھی نہیں مانتے۔ کراچی پر قبضہ اس کے وسائل کھانے کے لیے ہے، اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں لانے والوں پر بھی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایم کیو ایم کو جواب، بولے بارش نے ترقیاتی کاموں کی قلعی کھول دی، جب سڑک بن رہی تھی تو شاہراہ بھٹو تھی، اب ٹوٹ چکی ہے تو مہران ایکسپریس بن گئی ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ گرین لائن پروجیکٹ 3 حکومتوں میں مکمل نہیں ہوا، ریڈ لائن بھی نامکمل ہے، پورے کراچی میں گڑھے، مٹی اور ٹوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں۔ ایم کیو ایم، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی سب ایک ہیں۔ بارشوں کے بعد بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ، میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام 106 سڑکوں کی بحالی کا کام اتوار سے شروع ہوگا، مختلف یو سیز کی اندرونی گلیوں کی ڈیولپمنٹ سکیم پر بھی کام شروع کریں گے، شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے عالمی بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، سندھ حکومت اور عالمی بینک کا ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان بنانے پر اتفاق، منصوبے میں بی آر ٹی، میٹرو ریل، سیاحتی ٹرینیں، مال بردار ٹرینیں اور کراچی سرکولر ریلوے شامل ہے۔ مہمان وفد کا کراچی میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے قیام پر بھی زور، مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ شہر کے دیرینہ سفری بحران کو حل کیا جائے گا۔ عالمی بینک نے ماسٹر پلان کے لیے مکمل تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن بولے کہ یلو لائن منصوبے کی تکمیل سے روزانہ 3 لاکھ مسافروں کو سہولت ملے گی۔ خیبر پختونخوا کی آٹے کی یومیہ ضرورت 14,500 میٹرک ٹن ہے، صوبے کے پاس صرف 5.1% کے ذخائر موجود ہیں۔ آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پنجاب کی پابندیوں اور ود ہولڈنگ سے خیبر پختونخوا میں آٹے کے نرخ بڑھے ہیں، ملک بھر میں گندم کی قیمت 68% بڑھ گئی ہے، خیبر پختونخوا میں یہ شرح سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ پاسکو 3900 روپے فی من گندم فراہم کرے تاکہ مشکلات کم ہوں، عوام کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹس پڑے۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلامیہ مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 صفحات پر مشتمل اقوام متحدہ کا اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ ایشیا کرکٹ کپ کا ایک اور یک طرفہ مقابلہ، پاکستان نے عمان کو 93 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور عمان کو 161 رنز کا ہدف دیا۔ عمانی ٹیم 67 رنز پر آؤٹ ہو گئی، ان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان کی جانب سے صاحب ایوب، سفیان مقیم اور فہیم اشرف نے 2 وکٹس حاصل کی۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کو 43 گیندوں پر 66 رنز کی اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔